अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ओरिएंट एकेडमी में खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त आमिर ख़ान। आज की इस वीडियो में हम इस किताब का 10वां बाब सुनेंगे। जिन हजरात ने इस किताब का 9वां बाब नहीं सुना है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए देख सकते हैं। बाब नंबर 10, अपने खौफ का मुकाबला करें और आगे बढ़ें। राल्फ वाल्डो एमर्सन कहते हैं कि जिस काम से आप खौफजदा हैं वो काम करें और खौफ की मौत यकीनी है। जब मैं हौसला अफजाई के स्पीकर गिल ईगल्स को सुनते हुए सामईन में बैठा था, मुझे बहुत कम मालूम था कि एक जुमला मेरी जिंदगी को बदलने वाला है। उस दिन गिल ईगल्स ने एक उम्दा प्रेजेंटेशन दी। आपके पास कहने के लिए बहुत सी कीमती चीजें थीं, लेकिन एक लाइन, एक मुतलक जवाहर था जो कड़ा है। उसने जो कहा वो ये है, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको लाजमी बेचैन होना पड़ेगा। मैं इन अल्फाज को कभी नहीं भूलूंगा। और गिल रकम पर ठीक थे। अपने अहदाफ को हासिल करने और अपनी सलाहियत को समझने के लिए आपको बेचैन होना चाहिए। वो काम करने के लिए जिससे आपको खौफ आता है करना ज़रूरी है, और इस तरह आप अपनी सलाहियत को तरक्की देंगे। बहुत आसान लगता है ना? और फिर भी जब ज़्यादातर लोग खौफनाक सूरत हाल या नई सरगर्मी का सामना करते हैं तो वो क्या करते हैं? वो खौफ से पीछे हट जाते हैं, वो एक्शन नहीं लेते हैं। मुझे मालूम है क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के पहले 30 सालों में यही किया था, और मैं आपको बगैर किसी हिचकिचाहट के बता सकता हूँ कि ये हारने की हिकमत अमली है। मुझे एक कामयाब शख्स दिखाए और मैं आपको किसी ऐसे शख्स को दिखाऊंगा जो अपने खौफ से मुकाबला करता है और कार्रवाई करता है। अपने खौफों की जांच करना, एग्जामिनिंग आवर फियर्स। क्या आप किसी नई या चैलेंज वाली सरगर्मी की कोशिश करने से पहले कभी खौफजदा या परेशान हुए हैं? क्या इस खौफ ने आपको कार्रवाई करने से कभी रोका है? मुझे यकीन है कि आपकी ज़िंदगी में एक वक्त या किसी दूसरे वक्त खौफ के मारे आप मफलूज हुए होंगे। मैं जानता हूँ कि ये खौफ मेरे पास भी है। ये इंसान होने का सिर्फ एक हिस्सा है। यकीनन हर फर्द के खौफ की हद मुख्तलिफ होती है। जो चीज़ एक शख्स को मौत से डरा देती है उसका असर किसी और पर बहुत कम पड़ता है। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों के लिए हवामी सतह पर बात करना या नया कारोबार शुरू करना खौफनाक है। दूसरों को किसी से हिदायत के लिए या तारीख के लिए पूछने से खौफ हो सकता है। इससे कता नज़र कि आपको कितना मामूली या अहमकाना यकीन है कि ये आपका खौफ हो सकता है, ये सबक आप पर लागू होता है। मैरी क्यूरी कहती हैं कि जिंदगी में किसी भी चीज़ का खौफ नहीं होता है तो सिर्फ उसे समझना होता है। जब मैं खौफ की बात करता हूँ तो मैं उन जिस्मानी खतरात का जिक्र नहीं कर रहा हूँ जो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं या आपकी सेहत को खतरे में डाल सकते हैं, जैसे अकापुल्को या बंगी जंपिंग में चट्टानों से छलांग लगाने जैसे। मैं भी इन चीज़ों से खौफजदा हूँ और मैं इन दोनों में से किसी एक का भी मंसूबा नहीं रखता हूँ। मैं यहाँ जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ वही चैलेंजेस है जो आपकी ज़ाती और पेशावराना तरक्की की राह में खड़े हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको खौफजदा करती हैं, लेकिन जो आप जानते हैं वो ज़रूरी है अगर आप ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कामयाबी हासिल करने जा रहे हो। कंफर्ट जोन, आरामदाह इलाका। जब आप खौफ और इज़्तिराब की लपेट में आ जाएं तो उसकी वजह यह है कि आप अपने आराम के इलाके से अलग हो रहे हैं। आइए इस अहम तस्वुर पर तबादला ख्याल करने के लिए कुछ वक्त निकालें, और ये आपकी कामयाबी और आपकी सलाहियत की नशोनुमा से किस तरह का ताल्लुक़ रखता है। हम में से हर एक का राहत का जोन, कंफर्ट जोन, तर्ज अमल का ऐसा जोन है जो हमसे वाकिफ़ है और जहां हम राहत और महसूस करते हैं। अपने आराम के इलाके को दायरे के अंदरूनी हिस्से की तरह सोचिए। सरगर्मियां और हालात जो दायरे के अंदर रहते हैं वो काबिल बर्दाश्त और वाकिफ़ हैं। वो मामूल के मुताबिक आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा, वो काम जो आप पसीने के बगैर कर सकते हैं। इस ज़मरे में ऐसे काम होते हैं जैसे अपने दोस्तों या साथी कारकुनों से बात करना या अपनी मुलाजमत में रोज़ाना कागज़ी काम को पूरा करना। ताहम आपको कभी कभार ऐसे तजर्बात या चैलेंजों का सामना करना पड़ता है जो आपके आराम के इलाके से बाहर होते हैं। मज़कूरा वाला खाके में
उनकी नुमाइंदगी एक्स करती हैं। दूर एक्स दायरे की तरफ से हैं। इस सरगर्मी में हिस्सा लेने से आपको ज़्यादा खौफ आता है। जब आपको आराम के इलाके से बाहर किसी चीज़ का सामना करना पड़ता है तो आप अचानक घबराहट महसूस करते हैं। आपकी हथेलियों में पसीना आ जाता है और आपका दिल ज़ोर से धड़कना शुरू कर देता है। आपको हैरानगी होने लगती है, क्या मैं इसे संभाल सकूंगा? क्या दूसरे मुझ पर हंसेंगे? मेरे दोस्त और रिश्तेदार क्या कहेंगे? जब आप मज़कूरा खाके को देखते हैं तो एक्स आपके लिए क्या नुमाइंदगी करता है? दूसरे अल्फाज में, क्या ये खौफ आपको अपनी ज़िंदगी में कामयाबी या तकमील के अगले दर्जे तक पहुंचने से बाज रखता है? क्या ये खौफ नए इम्कानात के करीब होने का ख़दशा है? क्या ये खौफ करियर को तब्दील करने का ख़दशा है? क्या ये खौफ नई महारतें सीखने का ख़दशा है? क्या ये खौफ स्कूल वापस जाने का ख़दशा है? क्या दूसरे लोगों को ये बताने से डर लगता है कि आपके दिमाग में क्या है? क्या ये खौफ अवामी बोलने से डराता है? जो भी एक्स आपके लिए नुमाइंदगी करता है, सिर्फ ईमानदार रहो और उसे तस्लीम करो। मेरा अंदाज़ा ये है कि हज़ारों अगर लाखों नहीं लोगों में एक ही खौफ है जिससे आपको खौफ है। दर हकीकत आइए इस पर एक करीब से जायज़ा लेते हैं जिससे ज़्यादातर लोग खौफज़दा है। सबसे आम खौफ, द मोस्ट कॉमन फियर्स। मेरी बहुत सी पेशकशों के दौरान मैं सामाईन के मेंबरों को इंडेक्स कार्ड बांटता हूँ और उनसे गुमनाम तौर पर उन खौफों से जो उनकी पेशा वराना और ज़ाती नशोनुमा की राह पर खड़े हैं लिखने को कहता हूँ। तब मैं कार्ड जमा करता हूँ और उन्हें बुलंद आवाज़ में पढ़ता हूँ। आपके ख्याल में लोग इन इंडेक्स कार्ड्स पर क्या लिखते हैं? ज़्यादातर सामाईन में पेशा या जोग्राफियाई महलो वकू से कता नज़र वही जवाबात बार बार सामने आते हैं। यहाँ कुछ आम खदशात हैं जिनकी वो शनाख्त करते हैं। नंबर 1, अवामी तकरीर करना या पेश करना। अमली तौर पर हर ग्रुप में ये खौफ पहले नंबर पर है। लोगों की अक्सरियत लोगों के एक ग्रोह के सामने बोलने से घबराती है। नंबर 2, नो का लफ्ज़ सुनना या उनके नज़रियात को मुस्तरद करना। ये जवाब फ़रोख्त अफराद में ख़ास तौर पर उन लोगों को मिलता है जो कोल्ड कॉल करते हैं। नंबर 3, मुलाजमतों को तब्दील करना या अपना कारोबार शुरू करना। बरसों के दौरान मैंने महसूस किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खौफ को दर्ज कर रहे हैं। हमारे पास आज कॉरपोरेट अमेरिका में बहुत ज़्यादा नाखुश कारकुन हैं और वो काम के इत्मीनान बख्श माहौल की आरज़ू रखते हैं, लेकिन वो उसके बारे में कुछ करने से डरते हैं। नंबर 4, मैनेजर्स या एग्जीक्यूटिव्स को मनफी खबरें जो मैनेजर या एग्जीक्यूटिव नहीं सुनना चाहते को बताना। ये एक खुद वजाहती है। नंबर 5, अपर मैनेजमेंट में लोगों से गुफ्तगू करना। बहुत सारे दाखिली सतह के कारकुनान और यहाँ तक कि मैनेजर्स भी कंपनी में एग्जीक्यूटिव से बात करने से घबराते हैं। यहाँ तक कि वो अपनी तंजीम के सदर या सीईओ के साथ छोटी बात करने में भी हिचकिचाते हैं, इस खौफ से कि वो कोई अहमकाना बात कहेंगे या बेवकूफ़ दिखाई देंगे। नंबर 6, नाकामी का खौफ। जो लोग इस खौफ से कुछ नया करने की कोशिश नहीं करेंगे वो काम नहीं कर पाएंगे। हम इस मसले को सबक नंबर 11 में मज़ीद गहराई से निपटाएंगे। ठीक है, क्या आप इस फहरिस्त में से किसी खौफ से हैरान हैं? क्या आपके पास अब इन खौफों में से कोई है या आपने माजी में इन खौफों को हासिल किया है? सच तो ये है कि लोगों की अक्सरियत अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी मौके पर इन खौफों का सामना करती हैं। अगर आपको कुछ खदशात हैं जो इस फहरिस्त में शामिल नहीं हैं तो इसके बारे में फ़िक्र मत करें। आप अपने किसी भी खौफ से कवी हैं और आप उन पर काबू पा सकते हैं। द बेनिफिट ऑफ ब्रेकिंग अवे फ्रॉम योर फियर्स। जब इज़्तिराब पैदा करने वाले वाक़ये का सामना करना पड़ता है तो ज़्यादातर लोग खौफ और इज़्तिराब से बचने के लिए पीछे हट जाते हैं। मैं यही करता था। आपने देखा कि पीछे हटना इस खौफ और इज़्तिराब को दूर करता है, जिसका नतीजा ये निकला कि अगर आप सरगर्मी करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर कोई आपसे अपनी कंपनी में पेशकश करने को कहता है और आप इनकार कर देते हैं तो आप अपनी नींद की रातों को बचाएंगे
جس کے بارے میں آپ پریشان ہوں گے، در حقیقت میں نے پایا ہے کہ پیچھے ہٹ کر ہی آپ کو صرف ایک ہی فائدہ ہوگا، پریشانی سے کچھ دیر کے لیے بچنا۔ اس کے بارے میں ایک لمحے کے لیے سوچیے، کیا آپ کسی دوسرے فوائد کی فہرست دے سکتے ہیں جو لوگوں کو اپنے خوف کا مقابلہ کرنے سے انکار کرنے پر ملتا ہے؟ میں نے ہزاروں لوگوں سے یہ سوال پوچھا ہے اور کوئی بھی اضافی فوائد حاصل نہیں کر سکا ہے۔ اچھی وجہ سے وہاں کوئی نہیں ہے۔ آپ جو قیمت ادا کرتے ہیں، the price you pay۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ان قیمتوں پر سنجیدگی سے غور کریں۔ جب آپ ان خوفوں سے دور ہو جاتے ہیں جو آپ کی ترقی کی راہ میں کھڑے ہیں، یہاں کیا ہوتا ہے؟ آپ کی عزت نفس کم ہو جاتی ہے، آپ کو بے اختیار اور مایوسی محسوس ہوتی ہے، آپ اپنی کامیابی کو سبوتاژ کرتے ہیں، آپ غیر متزلزل بورنگ زندگی گزارتے ہیں۔ کیا خوف اور اضطراب سے قلیل مدتی اجتناب کی قیمت ادا کرنا ہے؟ ہم میں سے بیشتر عارضی طور پر تکلیف اور دوسروں کی طرف سے ممکنہ تضحیک سے بچنے کے لیے اس عزیز قیمت کی ادائیگی پر راضی ہیں۔ لوگوں مجھ پر بھروسہ کریں، یہ پاگل پن ہے۔ طویل عرصے میں پسپائی اختیار کرنا اپنے مسئلے سے نمٹنے کا بہترین طریقہ نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی زیادہ کامیاب نہیں ہوں گے یا اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح ترقی نہیں دے سکیں گے جب تک کہ آپ اپنے خوف کا مقابلہ کرنے پر راضی نہ ہو۔ میری ہائی اسکول کی حکمت عملی، مائی ہائی اسکول اسٹریٹجی۔ جب میں ہائی اسکول میں تھا تو میں بہت شرمیلا تھا اور اپنے بارے میں بہت اچھا محسوس نہیں کرتا تھا، لیکن جب مجھے کسی سے ڈیٹ مانگنے کی بات آئی تو مجھے کبھی بھی مسترد نہیں کیا گیا۔ اگر آپ ابھی میری طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ شاید سوچ رہے ہوں گے، وہ برا نہیں دکھتا، لیکن وہ یقینی طور پر کوئی ٹام کروز نہیں ہے۔ میری حکمت عملی واقعی بہت آسان تھی۔ میں نے ڈیٹ پر کبھی کسی سے پوچھا نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں، میں کسی کو مجھے مسترد کرنے نہیں دیتا تھا۔ اور میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنے بارے میں بھیانک محسوس کیا۔ میں جانتا تھا کہ میں نے مٹھا دیا ہے، میں نے بے اختیار محسوس کیا، اور جیسا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں، میرے پاس پورا سماجی کیلنڈر نہیں تھا۔ میں اپنی کامیابی کو سبوتاژ کر رہا تھا۔ میگول ڈی سروینٹس کہتے ہیں کہ جو دولت کھو دیتا ہے وہ بہت کچھ ہار جاتا ہے، جو اپنا دوست کھو دیتا ہے وہ بہت کچھ سے بھی زیادہ ہار جاتا ہے، لیکن جو ہمت ہار جاتا ہے وہ سب کچھ کھو دیتا ہے۔ چونکہ میں نے اپنے خوف کا سامنا کرنے سے انکار کر دیا، میں اس پس منظر میں رہا جبکہ میرے زیادہ تر دوست اور ہم جماعت ساتھی ڈیٹس پر چلے جاتے تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس نے مجھے کیسے محسوس کروایا؟ بہت ہی برا، جس طرح آپ کی توقع ہوگی۔ اگر آپ حیران ہیں تو میری زندگی کے اس دور میں میری کچھ ڈیٹس تھیں، لیکن صرف اس صورت میں جب دوسرے لوگوں نے ان کا اہتمام کیا۔ میں کسی کو مجھ سے نہیں کہنے کی اجازت نہیں دینے جا رہا تھا۔ حقیقت میں خود سے نہیں کہہ رہا تھا۔ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے خوف سے دور رہنے کی میری حکمت عملی نے میرے خلاف کیسے کام کیا؟ اب یہ سچ ہے کہ اگر میں نے کچھ لوگوں سے ہائی اسکول میں ڈیٹس کے لیے پوچھا ہوتا تو ان میں سے کچھ لوگوں نے نہیں کہا ہوگا، لیکن تم جانتے ہو کیا، میں مر نہیں جاتا، میں کسی اور شخص سے اور دوسرے سے پوچھ سکتا تھا اور آخرکار مجھے ہاں مل جاتی۔ یہ کالج تک نہیں تھا جب میں نے مسترد ہونے کے اس خوف کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ بچوں کے اقدامات، بیبی سٹیپس کرنا شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ میں نے مزید اعتماد حاصل کر لیا اور لا اسکول میں مجھے ڈولروس سے ملنے کی خوش قسمتی ملی، اور ہماری شادی کو 30 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ ایک نئی زندگی، a new life۔ میں واقعی آپ سے مختلف نہیں ہوں، مجھے اپنا خوف ہے جیسے آپ کو ہے، اور جب میں اپنی زندگی کے پہلے 30 سالوں کو پیچھے دیکھتا ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ میں ایک ایسے شخص کو دیکھتا ہوں جس نے وکیل کی حیثیت سے کچھ حد تک کامیابی حاصل کی ہو، لیکن میں ایک ایسے شخص کو بھی دیکھتا ہوں جو شرمندہ، غیر محسوس، خوفزدہ اور خود غرض تھا۔ کیا یہ آپ کو کسی ایسے شخص کی طرح لگتا ہے جو حوصلہ افزا اسپیکر ہو؟ کس چیز نے میری زندگی کا رخ موڑ دیا اور اس نے 1 ملین گنا بہتر کیا؟ میں نے اپنے خوف کا مقابلہ کرنا اور کارروائی کرنا سیکھا۔ مجھے برسوں کی مایوسی کے بعد احساس ہوا کہ میرے خوف سے چھپ جانا مجھے کہیں نہیں لے کر جا رہا، اور یہ مجھے کبھی بھی کہیں نہیں لے کر جا سکے گا۔ اگر میں نے پہلے مثبت رویہ اختیار نہیں کیا ہوتا
تو یقیناً میں اپنے خوف کا مقابلہ نہیں کرتا۔ ایک کر سکتے ہیں رویے نے مجھے اضافی دباؤ فراہم کیا جس پر مجھے کارروائی کرنے کی ضرورت تھی۔ جب آپ کو یقین ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ میں خوف کے باوجود آگے بڑھنے کی ہمت آ جاتی ہے۔ بہت اچھے رویے سے لیس ہو کر میں نے زندگی میں شریک بننے اور اپنی صلاحیتوں کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ میں خوف زدہ تھا، ابتدا میں نے اپنے بارے میں بہت بہتر محسوس کیا۔ میں نے اپنی زندگی پر قابو پا لیا تھا اور میرے لیے ہر طرح کے امکانات کھل گئے تھے۔ کیا آپ ناقابل یقین انعامات دیکھنا شروع کر رہے ہیں جب آپ مثبت رویہ تیار کرنے اور اپنے خوف کا مقابلہ کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں؟ صورتحال سے باز آؤ، ریفریم دی سچویشن۔ اگر میں آپ کو کسی خوف اور پریشانی کے بغیر کسی تکلیف دہ صورتحال کا مقابلہ کرنے کا کوئی طریقہ دے سکتا تو آپ خوش اخلاق اور ہمیشہ کے شکر گزار ہوتے۔ کیا آپ ایسا نہیں کرتے؟ معذرت، لیکن ایسا کوئی جادوئی حل نہیں ہے۔ میں جادوئی چھڑی لہرا کر آپ کے خوف دور نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر آپ ان چیزوں کو کرنے کا حوصلہ کس طرح بڑھا سکتے ہیں جس سے آپ کو خوف آتا ہے اور جو آپ کی کامیابی اور نمو کے لیے ضروری ہیں؟ اگلی بار جب آپ کو خوفناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑے تو میری تجویز ہے کہ آپ کوئی مختلف نقطۂ نظر اختیار کریں۔ زیادہ تر لوگ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں میں یہ اچھی طرح سے نہیں کر پاؤں گا اور دوسرے لوگ مجھ پر ہنس سکتے ہیں یا مجھے مسترد کر سکتے ہیں۔ وہ اس بات پر لٹ جاتے ہیں کہ وہ کتنی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ان پریشانیوں کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگرچہ آپ کو ہمیشہ ایک مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے اور ممکن حد تک پہلے سے تیاری کرنی چاہیے، لیکن اس کے نتیجے میں ضرورت سے زیادہ فکر مند نہ ہو۔ جب آپ قدم اٹھاتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جس سے آپ کو خوف آتا ہے تو اپنے آپ کو فوری طور پر فاتح سمجھیں۔ یہ ٹھیک ہے، نتائج سے قطع نظر آپ صرف میدان میں داخل ہو کر اور شرکت کر کے فاتح ہو۔ جب آپ کو خوف آتا ہے تب بھی آگے بڑھنا، موونگ فارورڈ ایون وین یو آر افریڈ۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ آپ عوام میں بولنے سے ڈرتے ہیں لیکن آپ اپنے خوف کا مقابلہ کرتے ہیں اور بہرحال یہ کرتے ہیں۔ جب آپ اٹھیں گے اور سامعین کے سامنے بات کریں گے آپ فاتح ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھٹنے لرز رہے ہوں اور آپ کی آواز کانپ رہی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے اپنے خوف کا مقابلہ کیا اور چیلنج قبول کر لیا۔ مبارک ہو، آپ ترتیب میں ہیں۔ ممکنہ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا اور آپ خوشی محسوس کریں گے۔ آپ کی پہلی کوشش پر آپ کو دنیا کا بہترین سپیکر تسلیم نہیں کیا جائے گا تو کیا؟ چلو اس کا سامنا کرو۔ آپ اپنی پہلی پیشکش کے دوران ایک ماہر سپیکر ہونے کی توقع نہیں کر سکتے۔ کیا آپ اپنے پہلے کھیل کے بعد ٹینس کے بہترین کھلاڑی تھے یا ایک عظیم تیراک پہلی بار جب آپ پانی میں داخل ہوئے؟ کسی بھی مہارت کی ترقی میں وقت لگتا ہے۔ مجھے اپنی پہلی محرک تقریر یاد ہے، یہ 1988 کی بات ہے اور میری کارکردگی کچھ بھی نہیں تھی جس کے بارے میں لکھوں۔ میں نے جائیداد کے خرید و فروخت کنندگان کے ایک گروپ سے آزادانہ گفتگو کی اور مجھے بتانے دو کہ میں گھبرا گیا تھا۔ میں اپنے نوٹس سے آنکھیں نہیں نکال سکتا تھا۔ خوش قسمتی سے میری پیشکش کا مواد بہت ٹھوس تھا اور سامعین نے خوب رد عمل دیا، لیکن اپنے آپ کو ایک اچھا سپیکر کہنے سے پہلے مجھے بہت طویل سفر طے کرنا تھا۔ دوسری پیشکش پر میں تھوڑا بہتر تھا اور جب میں نے 5 یا اور بھی کہیں پریزنٹیشنز کیے تب میں نے اپنے نوٹ پر کم سے کم انحصار کرنا شروع کیا۔ 20 سال کی مدت میں نے پورے امریکہ اور بیرون ملک ہر سال ہزاروں افراد کو پریزنٹیشنز دیے، لیکن ہم یہ نہیں بولتے ہیں کہ اس کی شروعات ایک خوف زدہ لڑکے سے ہوئی جس نے 1988 میں انتہائی غیر متاثر کن گفتگو کی تھی۔ اس نے اپنے خواب کو فالو کیا۔ She followed her dream۔ میں آپ کو ایک ایسی عورت کے بارے میں ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں جو کسی راحت کے علاقے کمفرٹ زون کو توڑنے کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہیں۔ اس کا نام ڈوٹی برمن ہے اور 32 سال سے ڈوٹی نیو یارک میں ہائی اسکول کی انگریزی کی ٹیچر تھی۔ وہ 10 سال کی عمر سے ہی شو کے کاروبار میں جانا چاہتی تھی۔ اس نے اسے کریئر کی حیثیت سے کبھی بھی سنجیدہ سوچ نہیں دی اور اس کے بجائے اس نے اس کی باقاعدہ تنخواہ اور فوائد کے ساتھ تدریس کی حفاظت کا انتخاب کیا۔ جوٹائی کہتے ہیں کہ خوف کی قید سے فرار کا واحد راستہ عمل ہے۔ استانی کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے ڈوٹی نے گانے لکھنے اور ان کو پیش کرنے کے لیے کام شروع کیا۔
یہ صرف ایک مشغلہ تھا، لیکن اس نے اس کے خواب کو زندہ رکھا۔ پھر 1980 کی دہائی کے آخر میں ڈوٹی نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ تدریس سے سبکدوش ہو جاتی اور بطور اداکارہ نیا کریئر اپنائے گی۔ 1988 کے موسم گرما میں انہوں نے اپنا استعفیٰ پیش کیا۔ تب واقعتاً دہشت نے اسے مار دیا۔ وہ انجان میں ڈھیر ہونے کے بارے میں اس قدر خوفزدہ تھی کہ اس نے اپنا استعفیٰ واپس لے لیا اور واپس درس میں چلی گئی۔ لیکن ڈوٹی کے اندر کسی چیز نے اس کے خواب کو مرنے نہیں دیا تھا۔ 6 ماہ بعد جنوری 1999 میں اس نے اپنے خوف کا سامنا کیا اور ریٹائر ہو گئی۔ اس وقت ڈوٹی اپنی 50 کی دہائی میں تھی۔ 1992 میں ڈوٹی نے اپنا ایک خاتون میوزیکل شو تیار کیا اور پیش کیا۔ اس شو کی بنیاد شو کے بزنس میں جانے کے لیے ایک محفوظ تدریسی نوکری چھوڑنے کے خدشات پر مبنی تھا، اور 1998 کے موسم بہار میں ڈوٹی نے اپنے 60 کی دہائی میں اپنی حیرت انگیز CD جاری کی، I am in love with my computer۔ دلچسپ متاثر کن گانوں کا مجموعہ۔ انہوں نے یہ گانے نیو یارک شہر کے ایک کیبری میں میوزیکل ریویو کے ساتھ ساتھ ملک بھر کی تنظیموں کے لیے بھی پیش کیے۔ بہت اعلیٰ۔ ڈوٹی اپنے خوفوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ہمیں اپنے خوابوں پر چلنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ بس کر ڈالو، جسٹ ڈو اٹ۔ رالف والڈو ایمرسن نے کچھ آسان مشوروں کی پیشکش کی۔ اگر ان کی پیروی کی جائے تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس نے کہا، جس چیز سے آپ ڈرتے ہوں اسے بس کر ڈالو اور خوف کی موت یقینی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ مشورہ صحیح معنی میں ہے، لیکن کچھ لوگ عمل کرنے سے بہت خوفزدہ ہیں۔ جب آپ اپنے خوف پر حاوی ہو جاتے ہیں تو قیمت کے بارے میں میرے سابقہ الفاظ یاد رکھیں۔ آخر میں اپنے خوف سے بھاگنا کھو دینے کی حکمت عملی، لوزنگ اسٹریٹجی ہے۔ یہ صرف آپ کو مایوس اور ناخوش کرے گی۔ میں آپ کو ذاتی تجربے سے بتا سکتا ہوں۔ جیف کیلر کہتے ہیں کہ اپنے خوفوں سے بھاگنا ایک کھو دینے کی حکمت عملی ہے۔ کچھ خوف ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کامیاب لوگوں میں خوف ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ کامیاب لوگ خوفزدہ ہونے کے باوجود کارروائی کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، میں اس کی اجازت دوں گا۔ جب آپ اپنے خوف کا سامنا کرتے ہو تو آپ ہمیشہ اپنے بارے میں بہتر محسوس کریں گے۔ پچھلے 20 سالوں میں مجھے پورے امریکہ اور بیرون ملک سفر کرنے اور ہزاروں لوگوں سے بات کرنے کا احساس حاصل ہوا۔ اس سارے عرصے کے دوران میں ایک ایسے شخص سے نہیں مل سکا جس نے اپنے خوف سے ایکشن لیا، بعد میں اس پر پچھتاوا ہو، ایک بھی نہیں۔ لیکن میں نے بہت سارے لوگوں سے ملاقات کی ہے جو مجھے بتاتے ہیں کہ وہ اپنے خوف سے پیچھے ہٹ جانے اور ان کے خوابوں کو مرنے دیتے۔ تو اپنے آپ کو بڑھائیں، اپنے خوفوں کا مقابلہ کریں اور اپنے راحت کے علاقے کو بڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ ہمت کے پٹوں کو بھی کسی دوسرے عضلات کی طرح ہی تیار کیا جا سکتا ہے، ورزش کے ساتھ۔ اور جب آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر کچھ سرگرمی کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ وہی سرگرمی آپ کے کمفرٹ زون کا حصہ بن جاتی ہے۔ جب آپ اپنے راحت والے علاقے کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ایک اور بونس بھی ہوگا۔ جب آپ خوف کے مارے اور اپنی زندگی کے کچھ شعبوں میں کارروائی کرتے ہیں تو آپ کو دوسرے علاقوں میں بھی اعتماد پیدا ہو جائے گا۔ یہ سچ ہے، جب میں اسپیکر کی حیثیت سے زیادہ آرام دہ ہوا تو میں ایک بہتر سیلز مین بن گیا، ایک بہتر بزنس مین، ایک بہتر سننے والا۔ فہرست جاری و ساری ہے۔ آپ اس کے ارد گرد ناچنے کی کوشش کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، لیکن آپ اپنی صلاحیتوں کو مکمل طور پر ترقی نہیں دے سکیں گے جب تک کہ آپ تکلیف دہ ہونے پر راضی نہ ہوں۔ زندگی ان لوگوں کو انعام نہیں دیتی جو اپنے آپ کو مشکلات اور چیلنجوں کے سامنے ظاہر کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو جیتنے کی پوزیشن میں رکھیں، اور اس کا مطلب خوف کے باوجود کارروائی کرنا ہے۔ اپنے خوفوں کا مقابلہ کریں اور اپنی صلاحیتوں کو فروغ دینے اور دلچسپ تکمیل کرنے والی زندگی کی راہ پر گامزن ہیں جس کے آپ مستحق ہیں۔ یہ فیصلہ ہے جس پر آپ کو کبھی افسوس نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہو تو ضرور آپ کے دوستوں کو بھی ہوگا، تو لہٰذا اس فائدے کا ذریعہ آپ بنیں، اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں۔ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ضرور پسند آئیں گی، تو لہٰذا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔
ہماری اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔